پچھلے دنوں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، سبزی کی دکان تھی، دوست نے لگائی ہوئی تھی، اس نے کہا آپ آئیں بیٹھ جائیں۔ تو وہاں پر جہاں اور سبزیاں رکھی ہوئی تھیں وہاں پر کھیرے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا جو اس میرے دوست کا واقف تھا، اس سے سلیک کی، اور اس کے بعد وہاں کھیرے رکھے ہوئے تھے سبزیوں کے ساتھ کھیرے، تو اس نے ایک کھیرا اٹھا لیا، وہ پورا کھیرا کھا گیا۔ حیران ہو گیا میں کہ اس بندے نے اس سے پوچھا نہیں ہے، اجازت طلب نہیں کی، مانگا نہیں ہے۔ ویسے تو سوال کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر دل للچا رہا ہے، دل کر رہا ہے یہ چیز کھانے کو، بندہ کچھ رقم دے کر وہ چیز لے سکتا ہے۔ اور اگر جہاں پر بے تکلفی ہو یا جہاں پر کلوز تعلق ہو تو وہاں پر کم از کم یہ تو کہے یار وہ مجھے فلاں چیز تو دے دے۔ کتنی ہماری بے احتیاطی ہے کہ کھیرا کھا لیا، گاجروں کا موسم ہے، سبزی لینے گئے، ٹماٹر لینے گئے تو گاجر اٹھا لی، مٹروں کا موسم ہے تو ہم نے ایک دو مٹر اٹھا لیے، ان کی پھلی اٹھا لی اور اس کو کھا لیا۔ اسی طرح دیگر اور چیزیں، انگور لینے گئے تو وہاں پر اگر بیر رکھے ہوئے تھے تو بیر اٹھا لیا یا انگور اٹھا لیا۔ تو مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبردستی اٹھا لینا، مانگنا اور زبردستی اٹھا لینا، زبردستی اجازت لینا، یہ بھی جائز نہیں اور درست نہیں ہے میرے پیارے۔ ہم کہتے ہیں جی اٹھائی تو ایک گاجر ہے، اٹھایا تو ایک کھیرا ہے 10 روپے کا، اٹھائی تو ایک گاجر ہے جس کی قیمت 1 روپے یا 2 روپے ہے، اٹھایا تو ایک مٹر کی پھلی ہے یا 2 پھلیاں اٹھائی ہیں جس کی قیمت 1 روپیہ ہے، یا اس سے کم ہے یا اس سے زائد ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اگر ذرہ نیکی کی ہے وہ بھی اللہ اس کی جزا دیں گے، اور اگر ذرہ بدعمالی کی اور گناہ کیا یا تکلیف پہنچائی، تکلیف دی، ذرہ تکلیف دی، تو ذرے ذرے کی جو تکلیف ہے یا گناہ ہے اس کی باز پرس ہوگی اور حساب ہوگا۔ ایک واقعہ مجھے اچانک یاد آ گیا، ایک اللہ والے کے بارے میں نے پڑھا اور مشہور ہے وہ واقعہ، کہ نیک آدمی تھا، حضرت کوئی تفسیر لکھ رہے تھے قرآن پاک کی، تو تفسیر اس زمانے میں روشنائی سے یعنی سیاہی ہوتی تھی اور قلم ہوتا تھا، دوات کے اندر قلم کو ڈبو کر لکھا کرتے تھے، بال پوائنٹ یا پوائنٹر یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے لکھتے ہوئے جب لکھا ایک جگہ پر تو اچانک سیاہی جو ہے وہ کاغذ پر زیادہ پھیل گئی، اور ڈر تھا کہ یہ تفسیر کے جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کو جا کر یہ سیاہی ٹچ کر دے گی اور یہ جو لکھت ہے یہ درست نہیں رہے گی۔ یہ آدمی جو تفسیر لکھ رہے تھے یہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، کچی دیواریں تھیں۔ انہوں نے قلم کے پچھلی جانب سے وہ دیوار کو جو کھودا ہلکا سا، وہاں سے مٹی گری، اور وہ مٹی ہاتھ کی انگلی کے پورے سے اور انگوٹھے کے پورے سے اٹھا کر اس کاغذ کے اوپر ڈال دی تاکہ یہ سیاہی پھیلے نہیں۔ اچانک خیال آیا کہ میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، یہ میرے لیے تو درست نہیں تھا۔ پھر کہا کہ چھوٹی چیز تو ہے، ذرہ تو ہے، ایسی نامعلوم دھول میں نے اٹھائی ہے، کھرچ کے میں نے ہلکا سا مٹی اٹھائی ہے ہلکی سی، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والا سویا، مفسر قرآن سوئے، جب سوئے تو رات کو خواب میں آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرہ اٹھایا ہے نا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ذرے ذرے کا قیامت کو حساب ہوگا۔ تڑپ کے اٹھے، فوراً جا کر مالک مکان سے معافی مانگی،
معاف کرایا کہ آپ کے مکان سے میں نے تفسیر کے لیے سیاہی پھیلے نہ، مکان کی دیوار کو کھرچا، اس سے ایک ذرہ مٹی کا لیا، وہ بھی دھول کی گویا صورت میں، اور میں نے کاغذ کے اوپر ڈال دیا، سیاہی نہ پھیلے، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کہا کہ مسئلہ تو ہے، انہوں نے رات کو ان کو تنبیہ جو ہو چکی تھی، میرے پیارے ایک گاجر اٹھا لینا یا مٹر کی پھلی اٹھا لینا یا ایک مولی اٹھا لینا یا کھیرا اٹھا لینا یا کوئی اور چیز کو لینے گئے ہوئے ہیں، کوئی چیز اٹھا لی، لیتے ہوئے تول سے پہلے اٹھا لی، تو یہ کہاں درست ہے؟ وہ تو میری ملک نہیں ہے۔ تو میرے پیارے تقوی کا تقاضا بھی ہے، فتویٰ بھی ہے، اور نیک آدمی کا طرز طریقہ بھی یہی ہے کہ حرام کے ایک لقمہ سے بچتا ہے، حرام کے ایک ذرہ سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر تو دیکھیے، نور اپنے دل کے اندر محسوس نہ کریں تو کہنا۔